اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نعت پاک جناب حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ علیہ افضل التحیت و اکمل الثناء کے بعد حضور قبلہ و کعبہ کی موجودگی میں چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبی جناب علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل عربی زبان کے اندر اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی عرض کرنا ہے کہ اگر یہ خلتن سے بنا ہو تو خلتن عربی زبان کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے عادت۔ تو خلیل کو خلیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس محبت کے اندر یہ اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اس محبوب کی عادات کا عکس جمیل بن جاتا ہے۔ اور یہی محبت کا رنگ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے اس کی عادات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اپنے گہرے دوست پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ اگر اچھے کے ساتھ دوستی ہے، محبت ہے، تو انسان خود بھی اچھا ہے۔ اگر برے کے ساتھ دوستی اور محبت ہے تو انسان کے اندر بھی برائی والی صفات آ جائیں گی۔ تو اس لیے جو محبت ہے یہ محبت اپنا رنگ انسان کے اوپر چڑھاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عادات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو متخلق کر لو، یعنی ان کا عکس اپنی ذات کے اندر پیدا کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، تم بھی کرم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ محبت فرمانے والا ہے، تم بھی محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور اس طرح جو اللہ تعالیٰ کی جو عادات ہیں ان عادات کو اپنا لو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علی نبی جناب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اس لیے کہ آپ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے رنگ کے اندر رنگے ہوئے تھے۔ اس کی جو صفات ہیں وہ صفات ان کا عکس جمیل آپ کی ذات پاک کے اندر پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک جو صفت ہے یا جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، کریم ہے، کرم فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبی جناب علیہ السلام کے اندر بھی یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی، یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبی جناب علیہ السلام اتنے کریم اور اتنے مہربان تھے کہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کوئی مہمان آ کر آپ کے ساتھ شریک نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ شدید بھوک کی حالت کے اندر تھے اور اس انتظار کے اندر تھے کہ کوئی مہمان آئے اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ کافی دیر کے بعد ایک آدمی ملا، اس کو لے کر آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، اور جب سامنے کھانا رکھ دیا گیا
تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لو اور پھر کھانا کھائیں۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو وہ کافر تھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا اترکو دینی و دین آبائی لاجل لقمۃ، کیا ابراہیم آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں کہ یہ دین جب سے پیدا ہوا ہوں اس دین پر ہوں اور میرے آبا و اجداد بھی اسی دین پر تھے، تو کیا ایک روٹی کے لقمے کے لیے میں اپنے دین کو چھوڑ دوں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر انتہا پر تھے، فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں نہ لینا تو پھر تم کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اور وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ابراہیم لی 70 سنہ ارزقہ وہو یشرک بی، آپ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم 70 سال اس کی عمر ہو گئی ہے اور 70 سال سے وہ میرے ساتھ شرک کر رہا ہے، میرے ساتھ کفر کر رہا ہے، لیکن 70 سالوں کے اندر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جب میں نے اسے رزق نہ دیا ہو، ہمیشہ رزق دیتا ہوا اور رزق کھا کر وہ سوتا ہے۔ تو ابراہیم آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ ایک روٹی کے لقمے کی خاطر اپنا دین چھوڑ دے گا؟ جائیں اور جا کر اس کو بلا کر لائیں، اس کو کھانا کھلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کے پیچھے گئے اور جا کر اس کو تلاش کیا اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے تو آپ کھانا کھانے نہیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لو گے تب بھی کھاؤ گے، اب کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب کی وحی آئی ہے کہ یہ بندہ 70 سال سے میرا دشمن ہے اور 70 سال سے شرک کر رہا ہے، میں نے کبھی اس کو بھوکا نہیں سونے دیا، تو ابراہیم جاؤ جا کر اس کو بلا کر لاؤ، کھانا کھلاؤ، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو وہ آدمی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ ابراہیم کیا تمہارے رب نے واقعی ایسا فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں میرے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ وہی معبود برحق ہے، میں اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اور پھر آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمایا کرتے تھے تعلمت الکرم من ربی، آپ فرماتے تھے کہ یہ کرم اور مہربانی یہ میں نے اپنے رب سے سیکھی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے دشمنوں پر بھی کرم فرماتا ہے۔ اس لیے آپ کا لنگر جو تھا وہ عام تھا، یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک لنگر خانہ تیار کرایا اور اس لنگر خانے کے اندر یہ تھا کہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے، دوسرے دروازے سے نکلتے تھے۔ تو اس لنگر خانے کے اندر آپ نے انواع و اقسام کے کھانے بھی تیار کرا کر رکھائے ہوتے کہ جو کھانا کھانا چاہتا ہے وہ کھانا کھا لے، اور پھر وہاں پر سردیوں اور گرمیوں کا لباس بھی آپ نے رکھا ہوا ہوتا کہ جو ضرورت مند ہے وہ لباس بھی لے جائے۔ تو اس طرح یہ جو لنگر ہے، یہ لنگر کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے سوال کیا لم اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیا جبریل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، وہ حضرت ابراہیم لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کا لنگر بڑا وسیع تھا، اس لنگر کے انتظام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آپ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل کا درجہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ جو لنگر کھلانا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا جو ہے، یہ ہماری شریعت کے اندر بھی بہت اونچے درجے کا عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کہ حضور
اسلام کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ دینے میں سب سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ جس کا فائدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا سب سے نفع مند جو دوسروں کے لیے فائدہ دینے والا عمل ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ کس کو کھانا کھلاؤ، علماء محدثین شارحین فرماتے ہیں کہ چاہے مسلمان کو کھلاؤ چاہے کافر کو کھلاؤ، کسی کو بھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ پھر انسان کی بھی تخصیص نہیں، انسان کو کھلاؤ یا کسی جانور کو کھلا دو، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو کھانا کھلانا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی سلام کہہ، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کہہ۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ جب ہم کسی کو جانتے ہیں نا تو بڑا آگے بڑھ کر اس کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہماری واقفیت نہیں، ہم اسے نہیں جانتے تو ہم اس کو سلام کہنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کا بہترین عمل یہ ہے کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہو۔ تو یہ جو کرم اور مہربانی ہے اور یہ جو لنگر کا اہتمام ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے شروع فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہ رہا۔ اور حضور کی مہربانی کا عالم تو یہ ہے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت امام ملا علی القاری نے شرح الشفا کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ایک صحابی تھے، عبداللہ ان کا نام تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ اب ان کی محبت کا انداز دیکھیں کہ جب بھی بازار کے اندر کوئی نئی سوغات آتی، کوئی نیا پھل آتا یا کوئی کھانے پینے والی چیز آتی، تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے وہ خرید کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے اور عرض کرتے، حضور یہ بازار کے اندر نئی چیز آئی ہے، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور سے پہلے کوئی اور کھائے، اس لیے سب سے پہلے میں حضور کی بارگاہ کے اندر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور خود بھی کھاتے اور صحابہ کو بھی کھلاتے، یوں یہ لنگر کا سلسلہ جاری ہوتا۔ لیکن وہ صحابی رسول بڑے غریب تھے اور مال و دولت کوئی زیادہ نہیں تھا ان کے پاس۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم وہ شاید تناول فرما لیتے، آپ کے صحابہ بھی تناول فرما لیتے، تو وہ صحابی رسول ذرا حضور کی مہربانی دیکھیں، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اس کے پیسے بھی عطا فرمائیں، کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں حضور کی خدمت میں پیش کر سکتا، لیکن دل کے اندر یہ تمنا اور آرزو تھی کہ جو چیز آئے سب سے پہلے حضور کھائیں، اس لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ لہٰذا حضور میرے پاس پیسے نہیں تھے، یہ ادھار پر لے کر آیا ہوں، حضور اس کی قیمت بھی عطا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مسکرا اٹھتے اور اس کی قیمت بھی عطا فرماتے۔ اس طرح یہ جو لنگر کا سلسلہ ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے زمانے کے اندر بھی چلا۔ اور پھر حضور سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد، حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت سرکار عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہ عمل کثرت کے ساتھ چلا۔ اس امت کے اولیاء کے اندر جتنا لنگر حضور سیدنا غوث پاک کے در سے چلا ہے کسی اور کے در سے نہیں چلا۔ آپ فرمایا کرتے تھے فتشت الاعمال کلہا فلم اجد فیہا افضل من اطعام الطعام۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی نفلی عبادت کے کام ہیں ان سب کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھ لیا ہے، لیکن فرمایا کہ ان سب میں زیادہ فضیلت والا کام یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلایا جائے، جو لنگر کا سلسلہ ہے اس کو جاری کیا جائے۔
اور پھر آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کفی مسقوبۃ لا تضبط الشیء، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ جو ہاتھ ہے نا، اس ہاتھ کے اندر سوراخ ہے. مطلب یہ نہیں کہ واقعی سوراخ ہے، مطلب آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس برتن کے ساتھ کہ جس کے اندر سوراخ ہو، اور اس کے اندر اگر آپ پانی ڈال دیں تو پانی اس کے اندر رکے گا نہیں، وہ سارے کا سارا اس میں سے نکل جائے گا. تو فرمایا کفی مسقوبۃ، کہ میری جو ہتھیلی ہے نا اس کے اندر بھی سوراخ ہے. لا تضبط شیئا، جتنا بھی مال و دولت آ جائے وہ اس کے اندر رکتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے. اتنا لنگر آپ جاری فرماتے، اور آپ کے آستانے کے اندر یہ لنگر جو ہے یہ روزانہ تقسیم ہوتا، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ کھاتے، یہاں تک کہ ہفتے کے اندر آپ 3 مرتبہ آپ واز فرمایا کرتے تھے. اور یہ جو 3 مرتبہ آپ واز فرماتے تھے تو ایک واز کے اندر جو حاضر ہونے والے لوگ تھے ان کی تعداد تھی 70,000. 70,000 کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں یہ آپ کا واز سننے کے لیے آپ کی مجلس کے اندر حاضر ہوتے تھے. اور پھر ظاہری بات ہے کتنے لوگ آتے ہوں گے، تو حضور غوث پاک کا در ہے تو لنگر کھائے بغیر کیسے جاتی ہوں گے، اتنے لوگوں کا آپ اہتمام فرماتے تھے. اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور سیدنا بانی اعلیٰ سلسلہ قادریہ فاضلیہ اعلیٰ حضرت سرکار بٹالوی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا. تو یہ کیسے بعید ہے کہ حضور حضرت سرکار فاضل الدین بٹالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادریت کا جھنڈا عطا فرمایا ہو، اور آپ نے اس سلسلے میں کوئی کمی کی ہو، بلکہ آپ نے اتنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلایا کہ اس لنگر کی مثال نہیں ملتی. یہاں تک کہ آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا جو مدرسہ تھا اس مدرسے کے اندر تقریباً 60 استاد تھے. کتنے استاد تھے؟ 60. اور 60 استاد، پھر آگے طالب علموں کا اندازہ آپ خود فرما لیں کتنے ہوں گے. ان سب کو اعلیٰ حضرت سرکار بٹالوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ لنگر غوثیہ سے حصہ عطا فرماتے تھے. اور ان کا لنگر جو ہے یہ صبح اور شام اور دوپہر کا چلتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس مدرسے کے اندر اس لنگر کے سلسلے کے ساتھ یہ ہے کہ جتنے بھی طلباء تھے ان طلباء کو لباس بھی آپ عطا فرمایا کرتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ وہاں پر ایک ہاسپٹل بھی تھا کہ جس کے اندر فری میڈیکل چیک اپ ہوا کرتا تھا، یہ بھی آپ نے وہاں پر انتظام فرمایا ہوا تھا. اتنا لنگر آپ نے چلایا ہے. اور پھر یہ تو وہاں پر باقاعدہ رہنے والے لوگ تھے، ان کے علاوہ بھی سینکڑوں کی تعداد کے اندر مسلمان اور غیر مسلم روزانہ 2 ٹائم وہاں پر حاضر ہو کر کھانا کھایا کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت سرکار بٹالوی خود اپنے ہاتھوں سے یہ لنگر تقسیم فرمایا کرتے تھے. اور لوگ کہتے ہیں جی کہ لنگر چلانا جو ہے یہ لوگ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ جس نے کبھی زکوٰۃ وصول نہیں کی. آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص اعلیٰ حضرت سرکار بٹالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اور اس دور کے اندر اس نے 11 روپے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس نے آپ کے سامنے رکھے، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی. اور جو آپ کے خادمین تھے ان کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ ان پیسوں کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں. اب وہ آدمی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضور یہ خدمت ہے، اس کو آپ قبول فرمائیں. تو اعلیٰ حضرت سرکار بٹالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عزیز من، یہاں پر زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی، یہ کسی محتاج کو جا کر دو. تو وہ آدمی جو ہے وہ پکار اٹھا، کہنے لگا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، صرف میں جانتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ کو بتایا نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت سرکار بٹالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وصول کرنے سے انکار فرما دیا. مطلب یہ کہ یہ جو جتنا بھی لنگر تھا یہ کوئی زکوٰۃ صدقات کا پیسہ نہیں تھا، بلکہ یہ سارے کا سارا پیسہ حضور اعلیٰ حضرت سرکار بٹالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگر غوثیہ سے عطا فرماتے تھے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا مدرسہ جب بن رہا تھا اور بظاہر کوئی وہاں پر سبیل نظر نہیں آتی تھی کہ یہاں پر جو مزدور ہیں کام کر رہے ہیں
یا جو مستری ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو اجرت کہاں سے دی جائے گی؟ لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوتا، اجرت دینے کا ٹائم آتا، تو اعلیٰ حضرت سرکار بٹالوی خزانہ غیب سے ان کو ان کی اجرت عطا فرما دیتے۔ تو یہ لنگر کا سلسلہ ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ سے چلا ہے، اور پھر چلتے چلتے آج تک بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے لنگر کا۔ اور یہ لنگر وہ لنگر ہے کہ جس کے اوپر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارات ہیں کہ جو آدمی یہ لنگر کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، اور جس مقصد کے لیے دنیا و آخرت کے آپ جس نیت سے یہ لنگر کھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آستانے کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور حضور قبلہ و کعبہ کی صحت و عمر کے اندر اللہ تعالیٰ مزید سے مزید ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔